جی حافظ عبدالرحمان، آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ سر آپ نے کہا کہ جو میاں شہباز شریف نے جو بہت سخت جملہ کہا کہ اب مجھ سے شہری آگے کہتے ہیں کہ شہباز شریف ہمیں بجلی چاہیے، ڈیموکریسی نہیں چاہیے. تو سر آپ نے یہ سمجھتے ہیں کہ 4 سال میں شہباز شریف صاحب نے یہ پہلے ہی ایک سچ بات کی ہے کہ اس گورنمنٹ کے آنے کے 1 سال بعد ہی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عام غریب آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ پرویز مشرف کے دور میں تو ہمیں کھانا ملتا تھا، لیکن اس ڈیموکریسی نے آ کے ہم سے وہ کھانا بھی چھین لیا ہے. اور یہ وہ حکمران ہمیں ڈیموکریسی کا درس دے رہے ہیں جو اپنے جلسوں میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہمیں قرآن اور اسلام ڈیموکریسی کا درس دیتا ہے. سر جسٹس خلیل الرحمان رمدے کے پوچھنے پر جمشید دستی کو قرآن پاک کی پہلی سورہ کا نام نہیں آ رہا، اور جب دوبارہ پارٹی اسے ٹکٹ دیتی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن ہمیں جمہوریت کا درس دے رہا ہے. سر جسے قرآن کا پتہ نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے جمہوریت کا درس دے رہا ہے. سر اگر 65 سال میں دیکھا جائے تو اس ملک کو تو یہ جتنے بھی جمہوریت زادے ہیں، یہ سو کار ڈیموکریسی والے ہیں جو جتنے بھی ہیں، سر انہوں نے لوٹ لیا ہے. اب بھی ہم یہ کہیں تھے ہمیں ڈیموکریسی چاہیے. ٹھیک بات ہے جی. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ ایک پورا نظام ہے جو ہم نے وضع کیا ہوا ہے، اور یہ لوگ کیسے کامیاب ہوتے ہیں. لالو پرساد بھی کامیاب ہو گیا تھا، اس پہ کرپشن کے الزامات تھے. ہمارے ہاں کیوں ہوتے ہیں؟ اصل میں جمہوریت کے ساتھ ایک پورا کلچر ہے. پھپتی کسا کرتے ہیں انقلابی لوگ، لیفٹ کے لوگ جو ہیں، ریولوشنری لوگ جو ہیں، وہ پھپتی کسا کرتے ہیں کہ یہ ایک برجوا ڈیموکریسی ہے. برجوا سے مراد آسان لفظوں میں سمجھ لیجیے شہر کی مڈل کلاس ہے، اس کو ہم برجوا کہتے ہیں. وہ پھپتی کستے تھے کہ یہ برجوا ڈیموکریسی ہے، اور برجوا ایک گائی کے طور پر ایک طرح کا استعمال ہوتا تھا. اب ہو یہ گیا کہ ہے یہاں فیوڈل سسٹم، اور ہم ڈیموکریسی لانا چاہتے ہیں جو اٹ سیلف جو ہے نا ایک طرح کا برجوا کانسیپٹ ہے، جس میں اربنائزیشن نہ ہو اور انڈسٹریلائزیشن نہ ہو، تو ایک طرح کی ڈیموکریسی پوری طرح پھپتی پھوپتی نہیں ہے. گاؤں میں جاتے ہیں، آپ کا اگر یہ ہلکا ایسا ہے تو آپ وہاں سے منتخب ہو جاتے ہیں اور انتخاب کر کے آ جاتے ہیں. شہروں کے پرابلم یہ بن گیا کہ وہاں مافیاز کا قبضہ ہو گیا، کنٹرول ہو گیا. جہاں مافیاز کا قبضہ نہیں ہوا، کوئی سیاسی جماعتوں کا قبضہ ہوا، وہ بھی ابھی اتنا سٹرونگ نہیں ہوا ہے کہ کوئی بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکے کہ یہ اس کی کانسٹیٹوئنسی ہے. شیخ رشید شہری کانسٹیٹوئنسی کئی بار جیتے ہیں، لیکن اس کی کئی وجوہ ہو سکتی ہیں. لاہور کی کانسٹیٹوئنسی بھٹو کی کانسٹیٹوئنسی تھی، بھٹو نے ہرا دیا تھا، جسے محافظ لاہور کہتے ہیں جنرل سرفراز کو، جسے فرزند اقبال کہتے ہیں جاوید اقبال کو، ہرا دیا تھا لاہور سے. لیکن کیا اس کے بعد یہ نواز شریف کی کانسٹیٹوئنسی ہوگی، اور کئی سال سے ہے. جہاں سے بھٹو نے ہرا دیا تھا کیونکہ شہر کے لوگوں کی ایک اپروچ بڑی پروگریسو ہوتی ہے، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان سے ہار گیا تھا، مفتی محمود سے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ مفتی محمود بہت بڑے کینڈیڈیٹ تھے، اس لیے ہار گیا تھا کہ وہاں ایک فیوڈل سٹرکچر اور پرانا نظام جو تھا قائم تھا، لوگ اسی ٹرائبل بنیاد پر ووٹ دیتے تھے. ملتان سے نواز شریف کسی پنجاب کی سیٹ سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ملتان سے یوسف زاء گیلانی سے ہار گئے تھے ایک بار. لیکن اس کا وجہ کیا تھی کہ فیوڈل جو ہے جہاں موجود ہوتا ہے اس کا ایک ہولڈ ہوتا ہے اور وہ چینج نہیں ہوتا. وہ مائنڈ سیٹ اس علاقے کا، ساؤتھ پنجاب کا ابھی تک ایگزسٹ کرتا ہے. وہاں بڑے بڑے فیوڈل موجود ہیں اور وہ مائنڈ سیٹ اور کلچر موجود ہے، ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے. سینٹرل پنجاب میں خاصی حد تک ٹوٹی ہے. توقع رکھنی چاہیے کہ ایسا پاکستان کا کلچر بھی جو ہے وہ چینج ہوگا اور جمہوریت صحیح معنوں میں آ سکے. بہت شکریہ آپ کا. میر صاحب، جیسے کہ جانتے ہیں کل 3 جون تھا، تحریک پاکستان میں اس دن کی کیا اہمیت ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. ہاں، 3 جون جو دیکھیں جی ہمارے ہاں منایا نہیں جا رہا، لوگوں کو بھول گیا ہے. ہمارے بچپن میں اس دن کو بہت یاد کیا جاتا تھا. 47 میں یہی وہ دن تھا کہ جب اس تقسیم کے منصوبے کا اعلان ہوا، اور یہ گویا تسلیم کیا گیا کہ پاکستان ہندوستان 2 ریاستیں اس سب کانٹیننٹ میں قائم ہوں گی، جس کا پھر تسلیم کیا گیا. 9 جون کو بڑی تقریریں ہوئیں جس میں قائد اعظم کی تقریر تھی، نہرو کی بھی تھی، سردار پٹیل کی بھی. سردار پٹیل کہتا وہ کیا نام ہے، شاید تارا کسی اور کی تھی تقریر تھی سکھوں کی طرف سے. اور قائد اعظم نے اس وقت پاکستان کے اس منصوبے کو مسلم لیگ کے مشورے کے بعد بڑے سلیقے کے ساتھ قبول کیا تھا اور اس بات کا اعلان بھی کیا تھا. اور آخری فقرہ جو کہ تقریر میں لکھا ہوا نہیں تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. گویا اس بات کو کنوے کر دیا تمام مسلمانان ہند کو، اسلامیان ہند کو، کہ ہم ایک نیا وطن بنانے کی طرف چل رہے ہیں اور وہ وطن جو ہے وہ بن جائے گا. اور مسلمانوں کی تو 3 جون گویا ہماری جو جتنے خواب تھے، ہماری تمنائیں تھیں، آرزوئیں تھیں، آدرش تھے، ان کی گویا تکمیل کا نقطہ عروج تھا. اس دن تسلیم کر لیا انگریز نے بھی اور سب کانٹیننٹ کی دوسری بھی طاقتوں نے کہ پاکستان ناگزیر ہے اور پاکستان بن کے رہے گا. شروع میں تو ہم اس دن کو بڑے غور سے، بڑے احترام سے، بڑے جوش جذبے سے بنایا کرتے تھے، لیکن جیسا دوسرے دنوں کا حال ہوا اس دن کا بھی ہوا. اب مثلا ہم مناتے نہیں، ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ ٹیپو سلطان کی شہادت کا دن کیا تھا.
حالانکہ ٹیپو سلطان ہمارا ایک ایسا ہیرو تھا کہ انگریز نے نفرت کی وجہ سے اور اس کے خوف کی وجہ سے اپنے کتوں کا نام اس کے نام پہ رکھا تھا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ نفرت، بلکہ اس لیے کہ انگریز اس کی راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی. اورنگزیب کے بارے میں بھی کہا تھا اور ٹیپو کے بارے میں کہتے اقبال کا مشہور مصرع کہ ترکش مارا قدنگ آخری، کہ میری کمان کا آخری تیر تھا. کمال کا آدمی تھا وہ، مثال کے طور پر کمال کا آدمی اس طرح تھا کہ اس نے پہلے بارود کے لیے کارخانے قائم کرنے شروع کیے، اس نے صنعت و حرفت کا آغاز کیا، اس نے سفارتکاری میں فرانس کے ساتھ رابطہ کیا، اور کہا جاتا ہے کہ 1799 میں اگر بحری بیڑا جو فرانس کا شکست نہ کھا جاتا نیپولین کا اور وہ سب کانٹیننٹ کی طرف آ جاتا تو یہاں کی تاریخ مختلف ہوتی. پھر علاقے کے لوگوں کی غداری کہہ دیجئے یا ان کی غلط پرسیپشن کہہ دیجئے، انگریزوں کے ساتھ مل کر اس کو شکست ہوئی. تو یہ دن بھی ہم بھول گئے. ہم 1857 کی 10 مئی کی جنگ آزادی کا دن بھی بھول گئے ہیں کہ جب مسلمانوں نے میرٹھ کی چھاونی میں ایک طرح کی ہندوؤں نے مسلمانوں نے اکٹھے بغاوت کی تھی. وجہ کیا تھی؟ کارتوس نئے آئے تھے، اس کے کناروں پر چربی سے لگی ہوئی تھی. وہ کہتے تھے اس میں سور اور گائے کی چربی ملی ہوئی ہے. مسلمان ہندو دونوں اس پر اور منہ سے دانتوں سے کھولنا پڑتا تھا. دونوں گویا ایک طرح کی بغاوت کا ان میں جذبہ پیدا ہوا. اور یہ ایک پوری ہماری تاریخ ہے جس کو ہم نظر انداز کرتے رہتے ہیں، اور جس کے کوئی اہم دن آتے ہیں تو ہم اس کو بھول جاتے ہیں. تو اس تاریخ کو یاد رکھنا پاکستان، یہ تو ہم یاد رہتا ہے کہ قرارداد پاکستان جو تھی وہ 23 کو پیش ہوئی تھی، 5/24 کو ہوئی تھی. اور ہم چونکہ 24 کی بجائے 23 کو مناتے ہیں، اس لیے پاکستان کی تاریخ کو ہم مسخ کرتے ہیں، اور مسخ کرتے ہیں تو اس لیے یہ تاریخ غلط ہے اور پاکستان غلط ہے. حالانکہ بنانے والوں 14 کو پاکستان بنا تھا کہ 15 کو، پہلے سال تو ہم 15 کو بنا رہے تھے. ڈاک کے ٹکٹ 15 اگست کے جاری ہوئے تھے کیونکہ 14 اور 15 کی درمیانی رات کو تھا. لیکن جب پاکستان نے یہ محسوس کیا، یہ لوگوں نے جان لیا کہ ہمیں ہندوستان سے اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے، تو رات کا وقت تھا نا 14-15 کا، ہم نے 14 کو آپٹ کیا. ورنہ پہلے سال کا عذاب نے 15 اگست لکھا جاتا تھا. تو اس قسم کی بحثیں ایک بے فائدہ بحثیں ہوتی ہیں، لیکن دنوں کو یاد رکھنا، وہ دن جنہوں نے ہماری تاریخ کو بدلا، رخ کو بدلا، وہ بہت ضروری ہوا کرتا ہے. یہ دن بڑے اہم تھے اور انہیں یاد رکھنا، نہ صرف یاد رکھنا بلکہ انہیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. میرے صاحب کوہستان میں ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے، اس حوالے سے جاننا چاہ رہی تھی. کوہستان میں لڑکوں کے رقص اور لڑکیوں کے تالیاں بجانے پر جرگے کا مبینہ فیصلہ آیا ہے. اس کا کیا پس منظر ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے گا. اور کچھ عجیب سا نہیں لگتا یہ فیصلہ؟ وہ عجیب و غریب بات ہے جی کہ 4 لڑکے جو تھے وہ رقص کر رہے تھے اور 4 لڑکیوں نے یا 3 لڑکیوں نے تالیاں بجائیں. تو انہوں نے جرگے نے دونوں کو کہا لڑکوں کو بھی موت کی سزا، لڑکیوں کو بھی موت کی سزا. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا اس پوری خبر کا. ابھی وہ لڑکے 2 میں پکڑے گئے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ ویڈیو الگ موقع کی ہے، ہم نے نہیں کھینچی لیکن الگ موقع کی ہے، اور یہ جو رقص جو واقعہ یہ کوئی دوسرا واقعہ ہے. کوئی 2-3 واقعہ کو مکس کیا گیا ہے. وہاں کی انتظامیہ کہتی ہے کہ کوئی قتل نہیں کیا گیا، کسی لڑکیوں کو پھانسی دی گئی. سپریم کورٹ نے کہا پیش کریں ان لڑکیوں کو. یعنی کہ یہ اس معاشرے کی عجیب و غریب حالت ہے. یعنی کہ ویسے تو کھٹک ڈانس پہ فخر کرتا ہے پختون قوم پوری اور کہتے ہیں، لیکن یہاں عجیب و غریب صورتحال ہے کہ مرد اور عورت کیوں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. اور کوہستان کا علاقہ مطلب ٹریڈیشنلی مذہبی علاقہ ہے، تو ان علاقوں میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں پہلے وہیں رہ جاتی تھی، کسی کی آواز بھی نہیں پہنچتی تھی. اور اچھا اس معاشرے میں اگر یہ رقص اور اس پہ یعنی لڑکیوں کا قصور کیا جس پر اس کو موت کی سزا دی جائے. سزا تو چلو اگر آپ دینا چاہتے ہیں، آپ کے کلچر کے خلاف ہے کہ کلچر میں آپ کے یعنی مردوں کے ناچ پر لڑکیاں تالیاں بجائیں، یہ غلط ہے. تو اس سزا کا مطلب یہ تھوڑا کہ پھانسی لگا دی جائے. بھائی اگر آپ نے سزا ہی دینی ہے، اگر مثال کے طور پر، پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آتا لیکن دینی ہے تو اس کی سزا یہ تو نہیں ہو سکتی نا جی کہ آپ جس کو پکڑ دیں جو کرتے ہیں پھانسی لگا دیتے ہیں. یہ انتہا پسندانہ رویے جو ہیں یہ اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں معاشرے میں، اور ہمارے معاشرے میں اس انتہا پسندی کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں. لیکن پھر وہ ریورسل بھی ہوتا ہے. پورے عالم عرب میں ریورسل ہوا نا جی. اب وہ ایک بڑا فخر کرتا ہے امریکہ جی کہ اب وہ جو القاعدہ کا پوائنٹ آف ویو تھا، پیراڈائم جسے کہتے ہیں، وہ ختم ہو گیا ہے اور ایک ماڈریٹ پیراڈائم جو ہے عالم عرب ابھر رہا ہے. اس کی ایک الگ کہانی ہے، الگ صورتحال ہے. بہرحال یہ تبدیلی جو ہے اس بات کو جو ہے اسی ٹرائبل ماحول میں سمجھا جا سکتا ہے، اور اس کی بھی ایک انتہائی شکل ہے جو وہاں دیکھنے میں آئی ہے. جی بالکل، بہت شکریہ آپ کا میر صاحب، اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا جوائن کرنے کا. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. انشاءاللہ اچھی امید رکھنی چاہیے. بڑا سنگین جملہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جمہوریت نہیں چاہیے، لوڈ شیڈنگ چاہیے. اینی ویز ہم دعا کر سکتے ہیں، بجلی چاہیے بالکل جی، اور ہم دعا کر سکتے ہیں. اور یقیناً آپ بھی فیڈ بیک دیجیے ہمیں اس پروگرام کے لیے. کچھ بھی جاننا چاہیں ملکی اور سیاسی حالات کے حوالے سے آپ سوال بھی کر سکتے ہیں جس پر آپ چاہتے ہوں کہ سجاد میر صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.